الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور بے حد و بے حساب درود نبی رحمت، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے امتی ہونے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز بخشا ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ جامعۃ الحشمت ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جناب حاجی جاوید اقبال صاحب، ان کی محنتوں، ان کے خلوص اور دینی محبت تڑپ طلب کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ چونکہ حاجی جس نے بوٹا لگایا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے چونکہ یہاں پہ محنت کی، بڑے شوق، بڑی محبت، بڑی محنتوں سے اس کو سینچا، آباد کیا۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ حاجی محمد اشرف صاحب یہ بھی کاروبار میں ہوتے ہیں، دکانداری میں ہوتے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ ادارہ اسی آب و تاب سے چلے گا یا اس میں کوئی رکاوٹیں آئیں گی۔ لیکن الحمدللہ میرے بیٹے حافظ وجاہت علی، ان کا ذوق شوق دیکھ کر، محبت دیکھ کر، ادارے کے ساتھ توجہ اور ان کی انتھک محنت کو دیکھ کے دل کو تسلی ہوتی تھی کہ انشاءاللہ یہ دین کا کام تو ہم سب کا کام ہے، لیکن چونکہ ان کے دادے کا لگایا ہوا یہ پودا ہے تو یہ اس کی آبیاری کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ بلا مبالغہ جب میں سن رہا تھا آپ بچوں کے ذوق کو، شوق کو، آپ کی تقاریر کو، حمد و نعت کو، تو یقیناً مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائیں۔ جس چیز کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کبھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ تو یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ قبول فرما لیں تو ہر آتا دن وہ چمکتا اور دمکتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ اس کی آب و تاب بڑھتی ہے، اس کی رونقیں اور اس کی برکتیں بڑھتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج یہ چیز نظر آئی۔ یہ 1.5-2 گھنٹے کی محفل ہے، لیکن اس کے پیچھے میں سمجھ سکتا ہوں کہ حضرت محتمم صاحب، حافظ وجاہت علی صاحب اور آپ کے جو اساتذہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کے جو سینئر دوسرے نگران ہیں، یقیناً یہ مہینوں کی محنت ہے۔ یہ 2-3 گھنٹے میں جو آپ نے سنایا یہ مہینوں کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اور آپ کے علم میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اگر حافظ وجاہت علی صاحب
دن رات محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے مدارس میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس دیہات میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے مدارس میں بھی حفظ والوں پہ تو بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اب آپ کو پتہ ہو، لیکن الحمدللہ حفظ کلاس میں اتنی اچھی کارکردگی، اور خاص کر تقاریر، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ادب اور حسن کلام، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو حفظ والے بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ادارے کے محتمم کو، حضرت حاجی صاحب کو، اور جتنے بھی ان کے رفقا اور ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آپ اساتذہ ہیں، دیکھنے میں تو ایک طالب علم ہوتا ہے، اور طالب العلم کی کتنی بڑی عظیم شان ہے۔ میں کل ہی سن رہا تھا، ہمارے سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ دمشق میں ایک قبرستان ہے، وہاں پہ ایک گورکن تھا، قبریں کھودتا تھا، تو اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے قبر کھدوانی ہے، اور اس نے کہا میرا کام یہی ہے، آپ میت کو لائیں۔ اس نے قبر کھودی، جب وہ میت وہاں پہ لائی گئی تو اس کے ساتھ کچھ بندے زیادہ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، تو جب وہ میت کو قبر میں اتارنے لگا، قبر میں اس نے رکھا، تو دفعتاً وہ قبر جو ہے جنت کا باغ بن گئی اور تحد نگاہ وسیع ہو گئی، ہاں جی، اور جنت کی خوشبوئیں، ہوائیں، جو بھی مناظر ہوتے ہیں اس نے دیکھے۔ اب جو باہر کھڑے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جو قبریں کھودنے والا تھا اس نے یہ سب کچھ دیکھا، اور کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش بھی ہوا، اور پھر جب باہر نکلا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اس کی قبر تحد نگاہ وسیع ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قبر مہک گئی، خوشبودار ہو گئی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے شاید اس کو کوئی وہم ہو گیا ہوگا، وہ چلے گئے، لیکن اس پہ یہ چیز بہت اثر کر گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ عورت آئی، انہوں نے کہا آج ایک اور قبر کھودنی ہے۔ پھر جب اس نے قبر کھودی، میت رکھی، تو پھر دوسری میت کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، وہ بھی تحد نگاہ وسیع ہو گئی۔ تو اب کی بار اس سے رہا نہ گیا، تو وہ نکلا اور سیدھا اس عورت کے پاس گیا، کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے 2 میتیں بھیجیں یہ کون تھے؟ اس عورت نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے، کیوں آپ ہماری پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ ماجرا آپ کی میت کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کی قبریں جنت کا باغ بنی اور کھل گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ جو پہلے فوت ہوا تھا وہ میرا بیٹا تھا، اور وہ طالب علم تھا۔ کیا تھا؟ طالب علم تھا۔ اور یہ دوسرا جو فوت ہوا یہ بھی میرا بیٹا تھا، اور یہ درخان کا کام کرتا تھا، اور وہ جو طالب علم تھا یہ اس کے اخراجات کو پورا کیا کرتا تھا۔ ایک طالب علم تھا اور ایک اس پہ خرچ کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، تبھی تو میں کہوں کہ یہ کوئی عام نہیں تھے، طالب علم اور طالب علم پہ خرچ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عظیم انسان گزرے، اس نے علماء کرام کو 3 سوال لکھ کے دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں، یہ سوال لکھ کے دیا، کیونکہ میرا والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں۔ دوسرا سوال یہ تھا مجھے بتایا جائے کہ یہ جو قرآن اور حدیث سیکھنے والے طالب العلم ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان رسول ہیں، اگر ہمارا کوئی مہمان آ جائے تو ہم 100 طرح سے اس کی ضیافت کرتے ہیں اور ان کی طرف تو ہم توجہ نہیں کرتے، اگر یہ واقعی مہمانان رسول ہیں تو پھر تو سب سے زیادہ خدمت کے حقدار ہیں یہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اب ان 3 سوالوں کو کون جواب دے؟ کون اس کو بتائے کہ تو حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ کون بتائے؟ تو خیر وہ اسی کشمکش میں تھا، رات کو اپنے محل سے نکلا، چوک میں پہنچا تو دیکھا ایک بچہ ایک چراغ کے نیچے کتاب لیے کھڑا ہے۔ تو اس نے اس سے جا کر پوچھا رات کے وقت صاحبزادے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ میں فلاں مدرسے کا طالب العلم ہوں، سبق یاد کر رہا ہوں، چونکہ مدرسے میں لائٹ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، دیا نہیں ہے اتنا ساری رات جلانے کے لیے، تو چونکہ یہ تو ساری رات جلتے رہتے ہیں تو اس کی روشنی میں اپنے صبح کے سبق کو یاد کر لوں۔
اور صرف میں نہیں ہوں، آپ آگے جائیں گے تو ہر روشنی کے نیچے آپ کو ایک طالب العلم نظر آئے گا جو اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ تو اس نے واپس آیا، اعلان کروایا کہ جب تک میری حکومت ہے، میری رعیت میں، سلطنت میں جتنے بھی مدارس ہیں ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا جائے۔ اب کوئی بچہ چوک چوراہے پہ مجھے نظر نہ آئے، ان کو ان کے مدرسوں میں روشنی کا اہتمام کر کے دیا جائے۔ تو جب رات کو سویا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب اس کے 3 سوال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا، او سبتین کے لڑکے، اس کے والد کا نام سبتین تھا، او سبتین کے لڑکے، تو نے میرے مہمانوں کا اکرام کیا، اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی۔ 3 سوالوں کا جواب اللہ کے نبی نے 3 الفاظ میں دے دیے کہ واقعی تو اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے، حلالی ہے، واقعی ایک دین کا علم سیکھنے والے میرے مہمان ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ تجھے اس کی برکت سے جنت بھی عطا فرمائیں۔ پھر وہ اٹھا، پھر اعلان کرایا، صرف روشنی کا نہیں، میری رعیت میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کے تمام اخراجات میں پورے کروں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، نگران خدمت کر رہے ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ قائم کیا، مدرسہ نظامیہ۔ پھر ایک دن اس کے دل میں آیا کہ اب میں جا کر دیکھوں کہ میرے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بھیس بدل کے رات کو آیا، طلباء سے ملاقاتیں کی، پوچھا تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے علم کلام حاصل کرنے کے لیے، کسی نے کہا میں بہت بڑا مناظر بنوں گا، کسی نے کہا میں بہت بڑا مقرر بنوں گا، میں بہت بڑا خطیب بنوں گا، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میری بلے بلے ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے پکاریں گے اور میری تقریریں سنیں گے اور میرے علم پہ حیران اور دنگ ہوں گے، اتنا بولتا ہے۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، واہ میں نے اچھی تقریر کی، میں نے کیسی حمد پڑھی، میں نے کیسی نعت پڑھی، کتنا میں نے لوگوں کو خوش کر دیا۔ ہم نے یہ کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنے، کس کو خوش کرنے کے لیے کرنے؟ بولیے بولیے بولیے، اپنے اللہ۔ کس کو؟ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ تو مختلف بچوں نے اپنی اپنی آرا دی، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے اپنی قبر آخرت بنانے کے لیے ادارہ بنایا، تو یہاں تو سارے ہی اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی نام چاہتا ہے، کوئی علم چاہتا ہے، کوئی مفتی بننا چاہتا ہے، کوئی مناظر بننا چاہتا ہے، کوئی مقرر بننا چاہتا ہے۔ میں نے تو اس لیے بنایا کہ یہ دین کے خادم بنیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے ہیں۔ تو وہ مایوس ہو کے جا رہا تھا، تو دیکھا کہ راستے میں ایک طالب العلم ہے، جب وہ گزر رہا تھا تب بھی وہ مطالعہ کر رہا تھا، جب وہ واپس آیا تب بھی وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو یہ جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں او صاحب زادے کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت دیکھتے نہیں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں آئے ہو مدرسے میں؟ کیا کرنے آئے ہو؟ کیا سیکھنے آئے ہو؟ تو وہ طالب العلم کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک رب ہے، کہو سبحان اللہ، میرا ایک رب ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے نہیں اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی حکمرانی ہے۔ میں اس لیے علم حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ میں جان سکوں، پہچان سکوں کہ وہ میرا رب کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کس کام سے راضی ہے، وہ کن کاموں سے ناراض ہے۔ پھر میں نے اس کے پاس جانا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میں کیا ایسے کام کروں کہ جس کے پاس جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اس لیے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے رب کو پہچان سکوں، تاکہ پھر اس کو پہچان کے اس کی عبادت کر سکوں۔ تو نظام الملک، وہ جو بادشاہ تھا، وزیر تھا، انہوں نے کہا مدرسے میں جتنے ہزاروں لاکھوں طلباء ہیں وہ سب اپنی مرضی اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے تعلیم حاصل کریں، میری نجات اور بخشش کے لیے یہ ایک طالب علم کافی۔ اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو طالب علم حضرت نظام الملک سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت، وہ کون تھا؟ وہ بعد میں حضرت امام محمد غزالی کے نام سے مشہور ہو۔ یعنی وہ طالب علم کون تھا؟ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آج بھی اگر ان کی کتاب کیمیائے سعادت پڑھی جائے تو پڑھنے سے ہی دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ چونکہ میں نے بیٹا جانا ہے وہاں بستی ڈھاکل میں، وہاں پہ ہمارے دوست انتظار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہمت رکھے، باصلاحیت رکھے، مقصد اپنا اللہ کی رضا بناؤ۔ ادب و آداب جو بھی سن رہے تھے ان کو اپنی زندگی میں لائیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر کوئی گھر میں بے نماز ہے تو اس کو محبت کے ساتھ تلقین کریں نماز کی، ہیں جی۔ اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں تو تلقین کریں شرعی پردہ کی۔ اور گھر میں کوئی ایسے آلات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، ٹی وی وغیرہ یا اس طرح کی، ان سے اپنے گھر والوں کو روکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دینی، علمی، عملی میدان میں کامیابیوں سے سرفراز کرے۔ آپ کے اساتذہ کو، حضرت محتمم صاحب کو، اور جتنے بھی ادارے کے خادمین ہیں، حضرت حاجی صاحب، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو رکھیں، آخرت میں بھی سرخرو رکھیں۔ ہمارے جو برادران تشریف لائے ترتیل القرآن سے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ پوری انتظامیہ کو، اس ادارے کی جتنے بھی خادمین ہیں، معاونین ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوب عزتوں سے اور کامیابیوں سے نوازیں۔ اساتذہ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس فقیر کی حاضری کو بھی قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔